أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبني وشية آل محمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات محمد عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ارشاد سرور کائنات ہے: میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری عطرت ہے جو میرے اہل بیت ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا، ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں وارد ہوں گے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر امت کو بیدار کرنے کے لیے مستقبل کی خبر دے رہے ہیں کہ اگر یہ چاہتی ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا۔ اور اس سے پہلے پیغمبر قرآن سنا چکے ہیں، پڑھا چکے ہیں۔ قرآن اسی لیے معجزہ ہے کہ اس میں گزشتہ کے تمام حالات ہیں اور آئندہ جو ہونے والے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو گزشتہ حالات سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنا حال اور مستقبل بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن اسی لیے معجزہ ہے کہ تمہیں رہنمائی کرنے کے لیے قرآن ہے، اسے پڑھو، اسے سمجھو، اور جو سمجھ میں نہ آئے اہل بیت سے معلوم کرو کہ قرآن میں یہ ہے تو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ آدم سے لے کر سارے تذکرے قرآن میں موجود ہیں۔ یہ اسی لیے ہے تاکہ اس سے سبق لیا جائے، اس سے بیدار رہا جائے، اس سے ہوشیار رہا جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ چنانچہ بہت سے ایسے واقعات ہیں جو بیداری کے لیے ہیں۔ انسان اپنے کو جانچے اور پرکھے، انسان اپنے اندر قوت ارادی کو مضبوط کرے، ثابت قدم رہے، فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے۔ چنانچہ پیغمبر ہی واقعہ سناتے ہیں بنی اسرائیل کے زمانے کا۔ بنی اسرائیل پرانی قوم ہے، رسول آ چکے ہیں، سب کو اپڈیٹ ہو جانا چاہیے۔
ہر نبی نے بتایا میرے بعد یہ نبی آنے والا ہے، پیغمبر آ چکے ہیں، لوگوں کو رسول پر ایمان لانا تھا، لیکن لوگ نہیں لانے والے لائے۔ جنہیں اسلام پر چلنا تھا، اللہ رسول کے راہ پہ چلنا تھا، وہ رسول پر ایمان لے آئے، اور جسے اللہ رسول کے اس پر چلنا ہی نہیں تھا وہ وہیں ٹکے رہے کہ نہیں یہی ہمارا دین ہے، چاہے اسلام سے پہلے چاہے یہودی ہوں، چاہے مسیحی ہوں، چاہے جتنے ہوں، جو اپنی جگہ پہ ٹکے رہ گئے کہ اب ہمیں یہیں ٹکے رہنا، آگے نہیں بڑھنا ہے، وہ رسول پر ایمان نہیں لائے۔ تو رسول اپنے زمانے میں بنی اسرائیل کی سٹوری سنا کر قوم کو بیدار کر رہے تھے، اور آج ہمیں بھی یہی بیداری لینی ہے۔ رسول کے زمانے میں یہ سٹوری سنائی گئی کہ بنی اسرائیل میں 3 بندے تھے جن کا پروردگار عالم نے امتحان لیا ہے اور ان کی دعا قبول کی ہے۔ اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن جب وہ مصلحت جانتا ہے تب قبول کرتا ہے، ورنہ سب چیز پینڈنگ میں ہے۔ وہ مصلحت جانتا ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو ابھی دے یا ابھی روک کے رکھیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں مایوس ہو جانا چاہیے، مایوس کبھی نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کوئی بار بار تم سے یہ کہے کہ تم ہم سے مانگو، تم ہم سے کہو، ہماری بارگاہ میں آؤ، تو سمجھو وہ تم سے زیادہ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہمارے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں باپ کتنا پیار کرتے ہیں، اور جب یہی چھوٹا بچہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کوئی مانگتا ہے تو ماں باپ پہلے نہیں دیتے، کیوں؟ اگر دے دیں تو یہ پھر بولے گا نہیں، تو کہتے ہیں ایک بار اور بول کے دکھلاؤ، پھر بولتے ہیں ایک بار اور بول کے دکھلاؤ۔ بچے سے بار بار جو بلوا رہے ہیں تو اسے پریشان کرنا نہیں کہتے، اسے محبت کہتے ہیں کہ تمہاری آواز ہمیں پیاری لگ رہی ہے، تمہارا انداز ہمیں پیارا لگ رہا ہے، تمہارا بولنا ہمیں پسند آ رہا ہے۔ دیں گے تو ماں باپ جو مانگ رہے ہو، لیکن انداز تمہارا ہمیں پسند آ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہنا چاہیے، اگر اللہ فوراً نہیں دے رہا ہے تو اللہ کو تمہارا انداز پیارا لگ رہا ہے کہ اگر دے دوں گا تو یہ نکل جائے گا، پھر سننے کے لیے کہاں؟ تمہاری آواز، تمہارا لہجہ، تمہارا درد، تمہاری دعا، یہ پروردگار کو پسند ہے، جو چاہ رہا ہے کہ مانگو، بولو۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کی دعا قبول ہوگی۔ بھئی اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا، ہر ایک کی سنے گا۔ کب سننا ہے، کس کو کتنی محبت دینا ہے، وہ اس کی بات ہے۔ اگر ہمارا بچہ کچھ مانگتا ہے تو ہم بہت دیر میں دیتے ہیں، اور اگر کوئی فقیر مانگتا ہے تو ایک آواز پہ دیتے ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ لو اور نکل لو۔ لیکن بچوں کو مانگتے رہو، انداز، پیار، محبت، بچے کی لو لگائے رہتے ہیں اپنے سے، بچہ بھی محبت کر رہا ہے کہ جب تک بابا کہتے رہیں گے بولتے رہو، بولتا رہتا ہے، یہ نہیں کہے گا کہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں ہمارا، بچہ بھی بولتا رہتا ہے، اور والدین بھی اس سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سب کی دعا قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد جب دعا قبول کرتا ہے تو پھر آزماتا بھی ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 بندے ہیں جن کا پروردگار عالم نے جن کی دعا قبول کی ہے اور پھر امتحان لیا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو نابینا ہے، دکھائی نہیں دیتا اسے۔ ہمارے پاس آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، منہ ہے، ہاتھ پیر ہیں، دل و دماغ ہے، ہر نعمت پہ شکر خدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کا احساس رکھنے کی ضرورت ہے،
وہ بندے جو اس سے محروم ہیں ان کی کتنی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ کاش میری بینائی ہوتی، میری قوت سماعت ہوتی، میرا دل و دماغ صحیح ہوتا، میری فکر صحیح ہوتی، میرے ہاتھ پیر صحیح ہوتے، میں صحت و سلامتی سے ہوتا۔ کتنی ایک بندہ نابینا ہے، اس کے دل و رات کی دعا یہی ہے کہ اللہ بینائی دے دے، ہم بھی دیکھ سکیں، پوری مخلوق ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اس کی تمنا یہی ہے، دعا یہی ہے، مناجات یہی ہے۔ دوسرا بندہ ہے جس کے چہرے پہ سفید داغ ہے، مبروس ہے، برس کا داغ ہے، جتنے لوگ دیکھتے ہیں کراہیت محسوس کرتے ہیں۔ اس بندے کو بھی احساس ہے کہ ہمیں لوگ دیکھتے ہیں تو کراہیت دل میں محسوس کرتے ہیں۔ اس کی تمنا یہ ہے کہ یہ داغ ہٹ جائے تاکہ ہمیں جب لوگ دیکھیں تو کراہیت محسوس نہ کریں، بلکہ گلے لگا کے ملیں، قاعدے سے ملاقات کریں۔ یہ اگر چہرے پہ برس نہ ہوتا تو لوگ ہم سے ملتے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، لیکن یہ اس داغ کی وجہ سے لوگ کترا کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی دعا یہ تھی کہ پروردگار یہ داغ ہٹ جائے۔ ایک بندہ گنجا ہے، سر پہ بال نہیں ہے، دوسرے دیکھتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ بندہ دوسروں کو دیکھ رہا ہے کہ ہیئر اسٹائل بڑی اچھی ہے، سب کے انداز، فیشن، اور یہ بیچارہ بال ہی نہیں ہے، کنگھی کہاں سے کرے اور اس کی ڈیزائن کہاں سے نکالے، اس کو کہاں سے سنوارے۔ بال ایک خوبصورتی ہے، اسی لیے حدیثوں میں آیا ہے کہ اپنے بال اور داڑھی کو جو ہے آپ یوں ہی آوارہ نہ چھوڑ دیجئے، اس کو سجا کے رکھیے، اسے سنوار کے رکھیے۔ نماز سے پہلے جب آپ وضو کر رہے ہیں تو مستحب ہے کہ کنگھی اپنے بال پر بھی ہو جائے اور داڑھی پر بھی ہو جائے۔ یہ خوبصورتی ہے، یہ خوبصورتی، داڑھی کی خوبصورتی اللہ نے مردوں کو دی ہے، عورتوں کو نہیں دی ہے۔ لیکن جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں وہ یہ بھی سوچے ہیں کہ اللہ بار بار دے رہا ہے اور یہ بار بار نافرمانی کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، لیکن اللہ ہر روز تمہارے اوپر چہرے پہ داڑھی اگا کر بتلا رہا ہے کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک بندہ وہ ہے جس کے سر پہ بال نہیں، گنجا ہے، اس کی تمنا، دعا، مناجات، پروردگار ہمیں بھی ہو جائے، ہم بھی زلفیں سنواریں، ہم بھی سجیں۔ تین بندے ہیں، نابینا ہے، اس کی مناجات، دعا یہ ہے کہ بینائی مل جائے۔ ایک مبروس ہے، اس کے دن اور رات کی تمنا یہی ہے یہ داغ ہٹ جائے۔ ایک گنجا ہے، اس کی دعا یہ ہے کہ ہمارے سر پہ بال آ جائیں۔ ہر ایک کی دعا پروردگار نے قبول کیا۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ ہم بندگان خدا کا احترام کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو جو ہے اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اللہ اپنے کس بندے سے کس شکل میں کس سے مدد کروا دے نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کے ولی کوئی اسپیشل شکل میں نہیں آتے، یہی بندگان خدا کی شکل میں آتے ہیں۔ اگر آپ احترام کریں گے تو آپ قابل قدر ہیں، اور اگر آپ نے ان کی بے عزتی کر دی تو یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یہ چھپے ہوئے ہیں، یہ بتا کے نہیں آئیں گے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم ملائکہ ہیں، نہیں۔ اللہ نے فرشتے کو ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے انسانی شکل میں بھیجا، جس کی دعا، مناجات، فریاد، آرزو، خواہش یہ ہے کہ ہو جائے۔ نابینا کے پاس پہنچے گا، بھائی کچھ دعا ہے تمہاری؟ کہاں؟ آنکھ میں روشنی آ جائے، بینائی آ جائے۔ ہاتھ پھیرا، بینائی آ گئی۔ بینائی آنے کا مطلب یہ ہے خواہش پوری ہو گئی، دعا قبول ہو گئی، حاجت بر آ گئی،
اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا تھا ہاتھ پھیرا، بینائی آ گئی، روشنی آ گئی، کہا تمہاری منت پوری ہو گئی؟ کہا جی، آرزو پوری ہو گئی جی۔ اب اس نے ان کو چند بکریاں دی۔ پہلے کے زمانے کا بزنس یہی تھا، اور انبیاء مرسلین یہی کاروبار کرتے تھے۔ آج بھی مستحب ہے کہ اپنے گھروں میں جانوروں کو پالو۔ جانوروں کو پالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے تو پہلے جانوروں پہ آ جاتی ہے، یہ قربان ہو جاتے ہیں اور تمہیں بچا لیتے ہیں۔ تو جب اس کی دعا پوری ہو گئی تو اس کو کچھ بھیڑ بکری دیا، کہا یہ لو اور بزنس شروع کرو، اللہ برکت دے گا۔ دوسرے کے پاس پہنچا جس کے چہرے پہ داغ ہے، کہا کوئی تمنا ہے، دعا ہے؟ کہا جی، یہ داغ ہٹ جائے۔ لوگ کراہیت محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بڑا دل دکھتا ہے میرا، بہت خدا کو کی بارگاہ میں روتا ہوں، گڑ گڑاتا ہوں، یہ ہٹ جائے گا۔ ہاتھ پھیرا اس نے، چہرے سے داغ ہٹ گیا، کہا آرزو پوری ہو گئی؟ کہا ہو گئی۔ اس کو بھی چند عدد جو ہے بھیڑ بکری دیا، کہا کاروبار کرو، اللہ برکت دے گا۔ تیسرے کے پاس پہنچا، کون بچا ہے ابھی؟ گنجا بچا ہے، اس کے پاس پہنچے، کہا کیا ہے کوئی دعا؟ کہا سب دیکھ کے ہمیں ہنستے ہیں، بڑا دل دکھتا ہے، کتنے زمانے سے خدا سے دعا کر رہا ہوں، اے کاش میری دعا قبول ہو جاتی۔ اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا تھا، ہاتھ سر پہ پھیرا، بال آ گئے، کہا دعا قبول ہو گئی؟ کہا ہو گئی دعا قبول۔ کچھ جانور اسے بھی دیا، کہا کاروبار کرو، اللہ برکت دے گا۔ سب کی دعا قبول ہو گئی۔ ہر ایک کا احترام کرو، یہ سوچ کے کہ یہ بندہ خدا ہے، یہ سوچ کے کہ یہ انسان ہے، یہ سوچ کے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب جیسے جیسے جس کے درجے بڑھتے جائیں ویسے ویسے اس کی عزت بھی بڑھتی جائے۔ انسان ہے اس کی قدر کرو، مسلمان ہے اس کی قدر کرو، مومن ہے اس کی کرو، متقی ہے اس کی کرو، شیعہ ہے اس کی کرو، عزادار ہے تو زیادہ قدر کرنی ہے۔ اگر آپ جو ہے یوں ہی دیکھ کے بھگا دیں گے تو اگر یہ تینوں کے بعد جو فرشتہ انسانی شکل میں آیا تھا اور کہتا ہے کوئی دعا، کہتے تم کون ہو شرک کی جانب لے جا رہے ہو، ہمیں تو اللہ سے مانگنا ہے، تم کیوں آئے ہو؟ تو کیا کبھی پوری ہوتی؟ یہ جو آج کفر و شرک کے فتوے لگے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، تو یہ کہتا بھائی تمنا ہے تو ہم تم سے کیوں کہیں؟ کہا نہیں، انسانی شکل میں ہے، اپنے دل کی بات ایک دوسرے سے کہو، ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا کرو، محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ سلام جو کرتے ہیں یہ محبت کا پیغام ہے، اے کاش اس کو ہم سمجھ لیتے، اور اسی لیے سلام مستحب ہے، یہ محبت کا پیغام۔ جہاں محبت کا پیغام دیا جاتا ہے خدا اس پر واجب کرتا ہے کہ تم بھی محبت کا پیغام دو۔ تو اگر وہ قدر نہ کرتا اور کہتا بھائی تمہاری دعا، کہیں گے تم مزہ لینے آئے ہو، تم ستانے آئے ہو، لیکن نہیں، انسانی شکل میں فرشتہ آیا ہے، کہا تو کوئی تمنا؟ کہا ہماری یہ مشکلات ہے۔ سب کی دعا قبول ہو گئی، سب اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے جس کی دعا کو میں نے قبول کیا ہے، جس کو میں نے پیدا کیا ہے، جس کو میں نے رزق دیا ہے، جس کو میں نے صحت و سلامتی دی ہے، جس کو میں نے تجارت دی ہے، جس کے گھر میں برکت دی ہے، سکون دیا ہے، آیا یہ اسی میں رہ تو نہیں گیا ہے؟ ہمیں یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اللہ نے کچھ دنوں کے بعد پھر اسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا۔ بہت اہم سٹوری ہے، لائف چینجنگ۔
پھر فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں آیا، وہی تینوں کے پاس جن کی دن اور رات کی دعا مناجات فریاد ہی ہوتی تھی کہ اللہ یہ کر دے، اور پہنچا۔ ظاہر سی بات ہے، بھیڑ بکری دیا تھا، کاروبار کرنا، کاروبار میں تو انسان مست ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، کاروبار میں تب تک فائدہ ہے جب تک آپ اللہ رسول کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ ایک بندہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا، وہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا جماعت میں، اور نماز تمام ہونے کے بعد رسول اللہ کہتا یا رسول اللہ بہت غریب ہوں، کاروبار کرنا چاہتا ہوں، پیسہ نہیں۔ رسول اللہ نے اسے کچھ درہم و دینار دیے اور کہا جاؤ بزنس کرو، اللہ برکت دے گا۔ اب اس کے روزی روزگار میں برکت ہوئی تو اب وہ پہلی صف سے ہٹ کے دوسری صف میں آ گیا، اور دوسری صف میں نماز سے اب وہ پیچھے چلا گیا۔ کیوں؟ اب تھوڑا دیر میں مسجد آ رہا ہے، بھائی جو جلدی آئے گا وہی پہلی صف میں جائے گا، اس لیے فل ہو جائے گی، جو اس کے بعد آئے گا وہ دوسری صف میں کھڑا ہوگا، اور جو اور دیر میں آئے گا وہ پیچھے کھڑا ہوگا۔ تو یہ دیر میں آنے لگا، جب تک روزی روزگار نہیں تھا پہلے آتا تھا، پہلی صف میں رسول کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ ابھی دوسری میں آیا، پیچھے آیا، پیچھے آیا، یہاں تک کہ اب جماعت ختم ہو جاتی ہے تب تک بھی نہیں آیا۔ رسول اللہ نے پوچھا فلاں صاحب نہیں دکھائی دے رہے ہیں آج کل نماز میں، خیریت تو ہے؟ کہا کہ وہ تو بزنس میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار ان کا بڑا وسیع ہو گیا، بہت بڑا کاروبار ہو گیا۔ کہا اچھا؟ کہا ایک دن ان کو رسول اللہ نے بلوایا، کہا بھائی آؤ ذرا ملاقات تو کریں۔ اب وہ ٹائم نکال کر آئے رسول کے پاس۔ رسول اللہ نے کہا وہ پیسہ جو ہم نے تمہیں دیا تھا وہ ہمیں دے دو۔ اب جو رسول اللہ نے ان سے پیسہ لیا پتہ نہیں وہی پیسہ تھا یا رسول اللہ کے ہاتھ میں جو آیا اس کا اثر تھا۔ رسول اللہ نے کہا جو ہم نے دیا ہے وہ ہمیں واپس کر دو، اور تم نے تو جماعت بھی چھوڑ دی، اور پہلی صف بھی، اور دوسری، اور پیچھے، اور جماعت اب آتی نہیں۔ جب انسان کے پاس ہوتا ہے نا تو وہ ہر چیز، یہ لیجئے آپ کا پیسہ، رسول اللہ کو اس نے دیا اور رسول اللہ نے لے کے رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ پھر وہ پچھلی صف میں آنے لگا جماعت میں، اور پھر آگے آیا، اور پھر آگے آیا، اور پھر پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہا جو رسول اللہ دے تبھی برکت آتی ہے، جب تک خدا رسول کے راستے پہ رہو گے برکت رہے گی، انہیں چھوڑ کے برکت کبھی نہیں مل سکتی۔ اب اللہ نے انسانی شکل میں فرشتوں کو بھیجا، جاؤ ان لوگوں کا امتحان لو۔ آیا انسانی شکل میں فرشتہ۔ اگر وہ فرشتہ جو ہے فرشتے کی شکل میں آتا تو کوئی اپنے سامنے رکتا، بھاگ جاتا، یہ کون سی مخلوق آ گئی، یہ کون سا نور آ گیا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ تم مانوس ہو۔ اہل بیت نور ہے۔ اللہ کا کرم یہ ہے کہ نورانی شخصیتوں کو لباس بشری میں بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے آ سکو، ورنہ وہ نور کی شکل میں آتے آپ ٹک ہی نہیں پاتے ان کے سامنے، تو پھر ہدایت کیسے ہوتی؟ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، کہا بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو اب یہ تو بہت بڑے بزنس مین ہو چکے تھے۔ کہا کیا اللہ کے نام پہ مانگ رہے، اتنی محنت کی کمائی ہے۔ اب اس زمانے کی محنت یاد کروں یا اس زمانے کی کتنی محنت پڑ رہی ہے کمانے میں، کہ گھر بار بھی چھوڑ دیا، سب شہر بھی چھوڑ دو، آرام بھی چھوڑ دو، کاروبار میں لگے ہیں، محنت محنت محنت۔ پہلے 8 گھنٹہ جاب کرتے تھے، اب 10 گھنٹہ اور 12 گھنٹہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹائم کے نام پہ اور بھی کر رہے ہیں، لگے پڑے ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی کیا اللہ کے نام پہ، یہ ساری محنت کی کمائی ہے،
تو اس نے یاد دلایا، کہا اس اللہ کے نام پہ دے دو کہ جس نے تمہیں، ایک زمانہ تھا کہ گنجے تھے، اس نے بال تمہیں دیا ہے، اس خدا کے نام پہ دے دو۔ تو یہ بھڑک گئے، کیسی بات کرتے ہو، کیا کبھی ہم گنجے تھے؟ یہ بال تو ہمارا خاندانی ہے اور پرانا ہے اور بچپنے کا ہے، بڑی محنت کی ہے، کبھی ہم گنجے نہیں تھے۔ لوگ اپنا ماضی بھول جاتے ہیں۔ اس کا امتحان ہو گیا، نہیں دیا۔ دوسرے کے پاس پہنچا، کہا خدا کے نام پہ کچھ دے دو۔ انہوں نے بھی کہا بڑی محنت کی کمائی ہے۔ کہا اس خدا کے نام پہ دے دو جو تمہیں تمہارے چہرے سے جس نے داغ ہٹایا تھا، آج خوبصورت نظر آ رہے ہو۔ اپنا ماضی یاد کرو، یہ داغ اگر ہٹا ہے تو خدا سے دعا مانگنے کی وجہ سے ہٹا ہے۔ کہا کیسی بات کرتے ہو، ہم تو ہمیشہ کے خوبصورت تھے، داغ ہو کس بات کا؟ یہ بھی اپنا ماضی بھول بیٹھا ہے۔ تیسرے کے پاس انسانی شکل میں یہ فرشتہ پہنچا کہ اللہ کے نام پہ، تو اسے احسان پروردگار یاد تھا۔ جتنا پروردگار کا احسان یاد رکھو گے اتنے ہی اضافہ ہوگا، جتنا خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرو گے اتنا ہی وہ اضافہ کرے گا۔ جب یہاں پہنچا کہ بھائی اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ نے تمہیں نوازا ہے، تو اس نے کہا ہاں ہمارے پاس جتنا ہے سب اللہ کی وجہ سے ہے، اس کی رحمتوں کی وجہ سے ہے، اس کی برکتوں کی وجہ سے ہے۔ جتنا چاہیے نام خدا پہ لے لو۔ وہ فرشتے نے کہا ہم لینے ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صرف امتحان لینے آئے ہیں۔ ہمیں کسی کا مال نہیں چاہیے، ہمیں کسی کی جائیداد نہیں چاہیے، ہمیں کسی کا درہم و دینار نہیں چاہیے۔ ہم تو خدا کی جانب سے بھیجے گئے ہیں کہ امتحان لے لے کون خدا کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ اگر یہ سٹوری آپ کے دل و دماغ میں فٹ ہو گئی ہے تو اب عزاداری امام حسین کی قدر کرو کہ کتنے ایسے بندگان خدا ہیں جو دعائے امام کی وجہ سے صحیح و سالم ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اسی تعزیے سے، اسی ذوالجناح سے، اسی ذریعہ سے، اسی حرم سے کتنی دعا اور مناجات کے بعد جو ہے ہماری کامیابیوں کے لیے دعا کرائی ہے، ہماری صحت کے لیے دعا کرائی ہے، ہمارے علم کے لیے دعا کرائی ہے، ہمارے کاروبار کے لیے دعا کرائی ہے، در اہل بیت سے وابستہ کرانے کے لیے دعا کرائی ہے۔ اگر انہوں نے دعا کرائی ہے تو اس احسان کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ عزاداری کیوں، یہ ماتم کیوں، یہ رونا کیوں، یہ شربت کیوں، یہ سبیل کیوں، یہ نذر و نیاز کیوں، یہ تعزیہ، یہ عزاداری کیوں؟ تاکہ تمہیں احساس رہے کہ جو نام اہل بیت پہ ملا ہے یاد ہے یا نہیں ہے، تمہیں یاد ہے یا نہیں ہے۔ جن کے اولادیں نہیں ہوتی کتنا تڑپتے رہتے ہیں، جن کے یہاں بچے پیدا ہو کر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں وہ ماں باپ کتنا تڑپتے رہتے ہیں۔ وہ منت مراد مانگتے یا نہیں مانگتے؟ اللہ رسول اور اہل بیت سے واسطہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ دعا اور مناجات کے بعد جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو کیا وہ لے کے امام بارگاہوں میں نہیں آتے؟ وہ فرش ادا پہ لے کر نہیں آتے؟ وہ علام عباس سے لا کے نہیں وہ بوسہ دلاتے؟ وہ تعزیہ نہیں دکھلاتے؟ کیوں؟ اسی وسیلے سے ملا ہے، وسیلہ ہے یہ، اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کو خدا نہیں مانتے، خدا کے راستے سے ہٹ کے ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ یاد رہے، یہ تعزیہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ روضہ حسین ہماری ذہنوں میں رہے۔ ابھی تک ہم کربلا نہیں جا سکے تو یہیں سے دیکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں نے مولا کا روضہ ایسے ہی ہوگا، جائیں گے تو دیکھیں گے، ابھی اسی کو دیکھ کر مولا کو یاد کر لیتے ہیں، اس کی پوجا نہیں کرتے، اس سے یاد وابستہ رکھتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت کا ذکر بڑا ضروری ہے، اور عزاداری اس لیے ضروری ہے
کہ یہ رسول اور آل رسول کا غم ہے۔ جو رسول اور آل رسول کا غم منائے گا وہ ان کے غم منائے گا، ان سے قریب ہوگا۔ رسول بہت روتے تھے حسین کو یاد کر کے۔ جناب ام سلمہ زوجہ رسول ہیں۔ ایک دن مولا رسول اللہ گھر میں آئے اور اپنی شریک حیات بی بی ام سلمہ سے کہا، ام سلمہ میں حجرے میں جا رہا ہوں، آرام کرنے جا رہا ہوں، کوئی نہ آنے پائے، میں آرام کرنے جا رہا ہوں، اگر کوئی آئے تو روک دیجیے گا کہ ابھی میں آرام کر رہا ہوں۔ رسول اندر گئے، دروازہ بند ہوا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ نبی کا پیارا نواسا جس کا بچپنا ہے ابھی کھیلتا ہوا نانی ام سلمہ کے گھر میں آیا اور کہا کہ نانا کہاں ہیں؟ تو کہا آرام فرما رہے ہیں۔ بچہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نانا سے جا کے ملاقات کرے۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہیں نانا نے منع کیا ہے، آج کسی سے ملاقات نہیں ہوگی، آرام فرما رہے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ پیارا حسین جو ابھی چند سالوں کا تھا، بچپنا تھا، وہ روتا ہوا واپس نکلا، اور جیسے ہی نکلا ویسے ہی رسول نے دروازہ کھولا اور ننگے پیر دوڑے، اے ام سلمہ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے حسین کے لیے تو نہیں منع کیا تھا۔ رسول دوڑے ہوئے گئے، اپنے لخت جگر حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، حجرے میں آئے اور حسین کو لٹال کر جو ہے گلے کا بوسہ لے رہے ہیں، رخسار کا بوسہ لے رہے ہیں، ماتھے کا بوسہ لے رہے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ اب ام سلمہ کہتی ہیں کہ رونے کی آواز اتنی بڑھ گئی کہ میں حجرے میں گئی کہ دیکھوں کیا معاملہ ہے کہ رسول اتنا رو رہے ہیں۔ جب وہ حجرے میں گئی تو دیکھا نبی جو ہے حسین کو پیار کرتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں، تو کہا آپ پیار بھی کر رہے ہیں، محبت بھی کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں؟ تو جناب رسول خدا نے فرمایا اے ام سلمہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اسی حسین کو کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ ارے یہ جس جگہ کا بوسہ لے رہا ہوں یہ بوسہ نہ سمجھو، یہ میں حسین کے زخموں کو چوم کے رو رہا ہوں۔ عزادارو رسول تو حسین پہ رو رہے ہیں یہ تو ثابت ہے، زہرا رو رہی ہیں یہ تو ثابت ہے، علی روئے ہیں یہ تو ثابت ہے، اور اگر اور سمجھ میں نہ آئے تو کربلا کے میدان میں تو زمین بھی روئی ہے، آسمان بھی رویا ہے، ہوائیں بھی روئی ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا حسین جب شہید کر دیے گئے تو زمین کربلا میں زلزلہ آیا، یہ زمین رو رہی تھی، خون کی بارشیں ہوئی، آسمان رو رہا تھا، سیاہ دیا چلی، ہوائیں رو رہی تھی، ہر فضا میں آواز تھی قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا۔ حسین پہ تو سبھی روئے ہیں، آج ہم بھی حسین پہ رونے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں عزادارو حسین نے کربلا کے میدان میں صبح عاشور اپنے کڑیل جوان علی اکبر سے اذان دلوائی۔ یہ علی اکبر کون ہے؟ جو رفتار و گفتار و صورت و سیرت میں نبی جیسا تھا۔ حسین اپنے نانا سے محبت کرتے تھے، نانا اپنے حسین سے محبت کرتا تھا، اور جب یہ نانا کی رحلت ہو گئی تو مولا حسین اداس رہتے تھے، بے چین رہتے تھے، نانا کو یاد کرتے رہتے تھے، نانا کا پیار یاد کرتے تھے، نانا کی ادائیں یاد کرتے تھے، نانا کا ناز اٹھانا یاد کرتے تھے۔ اللہ نے حسین کے یہاں جو ہے
اکبر دیا جو ہم شکل پیمبر تھا، اب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں تو نانا کو یاد کر کے سکون مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی فرزند کو حسین کربلا کے میدان میں صبح عاشور اذان دلوا رہے ہیں تاکہ آج دنیا دیکھ لے کہ حسین کے لشکر میں کون ہے اور یزید کے لشکر میں کون ہے۔ ارے اذان میں جس کا نام ہے اس کا جو ہے کلام بھی آج میں سنائے دے رہا ہوں، اس کا انداز بھی سن لو، اس کی زبان بھی سن لو اور تمہیں اندازہ ہو جائے کہ کس سے لڑنے کے لیے آئے ہو۔ ارے اس فوج سے لڑنے آئے ہو جس میں نبی کا نواسہ ہے، جس میں علی اکبر ہے، جو نبی جیسا بولتا ہے، جو نبی جیسا چلتا ہے، جو کردار میں نبی ہے، جو صورت میں نبی ہے، جو سیرت میں نبی ہے۔ اذان دلوا دی، اکبر میرے لال اذان دے دو تاکہ زمانہ دیکھ لے کہ نبی کا وجود کدھر ہے اور اس نبی کو شہید کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہمارا ایمان اتنا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی بے حرمتی کر دے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، کوئی نبی کی بے حرمتی کر دے تو ہم تڑپ جاتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں ہم شکل پیمبر کو جو نیزے مار رہے ہیں، جو تلوار چلا رہے ہیں، ارے مسلمان کیوں نہیں تڑپتا؟ کیا نبی یاد نہیں آئے؟ کیا نبی کی صورت یاد نہیں آئی؟ کیا نبی کی گفتار یاد نہیں آئی؟ عزادارو، باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کتنی ہوتی ہے۔ حسین نے رخصت کر دیا، کربلا کے میدان میں آئے۔ عزادارو، حسین جو ہے ایک ٹیلے سے منظر دیکھ رہے ہیں، بس اکبر زمین کربلا پہ آئے، بابا کو آواز دی۔ حسین نے جو ہے یہی کہا، اے میرے لال، تیرے مرنے سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اور حسین جب کربلا کے میدان میں چلے تو فرماتے جاتے، آئینہ علی، اے بابا علی، علی علی کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ باپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، یہ آواز اکبر کے کانوں میں جائے، اکبر بلائے تو آواز کے سہارے یہ باپ اپنے بیٹے کے پاس پہنچے، لو علی علی کرتے رہے، اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے اور حسین کا امتحان سخت ہوا۔ نیزے کی یعنی سینے میں بچہ تڑپ رہا ہے، کہا میرے لال بے چینی کیسی؟ کہ بابا نیزے کی یعنی کلیجے میں ٹوٹ گئی ہے۔ حسین نے آستین چڑھائی، ہاتھ سینے اکبر میں ڈالا، اب جو ہاتھ نکالا تو نیزے کی یعنی کے ساتھ اکبر کا جگر نکل کے آیا۔ حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے تھے، جوان بیٹے کا لاشا ہے، کیسے اٹھائے؟ ایک مرتبہ آواز، یہ بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ، جوان کا لاشا ہے، باپ سے نہ اٹھ سکے گا، آؤ میری مدد کرو۔